بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب سے متعلق رات کی کچھ اہم ترین خبریں آپ تمام حضرات سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے ویڈیو آگے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسرے بھائی بھی یہ اہم معلومات جان سکیں۔ سعودی عرب کے جنوبی علاقے میں ایک بار پھر سے آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی عرب کے دفاع مدنی نے کہا کہ آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے مکمل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں پچھلے دنوں غیر ملکی افراد جن کا تعلق ایتھوپیا سے تھا انہیں گرفتار کیا گیا، جو کہ جنگلات میں آگ لگانے کا سبب بن رہے تھے۔ دوبارہ سے آگ بھڑک اٹھنے کا بہت بڑا ایک اچانک المیہ سامنے آیا ہے، جس پر جزان سے متعلقہ ادارے مکمل تفتیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آگ خود نہیں لگتی۔ ہرے بھرے جنگلات میں آگ لگانے کے واقعات کسی انسانوں کی شیطانی حرکت ہی نظر آتے ہیں، لہٰذا سعودی عرب کے ادارے ایسے افراد کو مکمل طور پر سخت سزائیں دینے کے لیے تیار ہیں اور انہیں دینی بھی چاہیے۔ 70 لاکھ مربع میٹر کا علاقہ ابھی پچھلے دنوں جو آگ لگی تھی اسیر ریجن میں، جنگلات وہ تباہ برباد ہوئے ہیں، جو کہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ایسے شیطان صفت عناصر کو مکمل سزا اور جرمانہ کرنا چاہیے۔ سعودی وزارت عمل یعنی محکمہ عمل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گھریلو ڈرائیور یا گھریلو ملازمین کے اقاموں کے لیے مقررہ لیبر فیس عائد نہیں ہوتی ہے، یعنی نہیں لی جاتی ہے، جو کہ دیگر پیشوں کے لحاظ سے تمام کمپنیوں کفیلوں سے لی جاتی ہے۔ اس لیے گھریلو ملازمین کا اقامے کی تجدید کی فیس بھی دیگر پیشوں کے ملازمین سے کافی کم ہوتی ہے۔ گھریلو ملازمین کے اقاموں کی تجدید براہ راست جوازات سے ہوتی ہے، اس میں لیبر آفس کا عمل دخل نہیں ہوتا، جبکہ دیگر معاملات کا اجرا بھی آسانی سے رکھا گیا ہے۔ دیگر پیشوں کی طرح جس میں لیبر آفس کی مداخلت ہوتی ہے، ان کے تمام امور یعنی معاملات الگ سے دیکھے جاتے ہیں۔ وہ تمام گھریلو ملازمین یعنی سایہ خاص یا دیگر افراد جو کہ دوسرے پیشوں میں تبدیلی کرانا چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ اس حوالے سے سعودی وزارت داخلہ نے عارضی طور پر کچھ ٹائم کے لیے مہلت دی تھی، جس میں بہت سارے غیر ملکی افراد نے اپنے اقاموں کے پروفیشنز چینج کرا کر کسی دوسری جگہ پر چلے گئے تھے اور اضافی جرمانوں سے وہ بچ گئے تھے۔ اب یہ مہلت ختم ہو گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ اس مہلت کا اصل مقصد مملکت میں مقیم غیر ملکی اپنے حقیقی پیشوں کے لحاظ سے اقاموں میں جو درج معنی ہیں اسی کے لحاظ سے کام کریں، تاکہ گھریلو ملازمین کے پیشوں پر آ کر وہ دوسرے کام کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑی خلاف ورزی ہے۔ ایسے تمام افراد کو مکتبہ عمل کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے، ورنہ مکتبہ عمل کا ایکشن بہت سخت ہے اور لازماً پکڑنے کے بعد ڈیپورٹ کیا جائے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ سے یعنی جوازات سے بہت سارے غیر ملکی افراد نے سوال کیا ہے کہ وہ چھٹی پر آنے کے بعد واپس نہیں گئے۔ دو سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کیا وہ سعودی عرب میں واپس آ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں سعودی محکمہ پاسپورٹ نے بتایا کہ قوانین کے مطابق وہ افراد جو چھٹی پر جانے کے بعد واپس نہیں آتے وہ قانون شکنی کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ ایسے افراد جو ایگزٹ ری انٹری ویزے پر جا کر واپس نہیں آتے یعنی چھٹی پر جانے کے بعد اپنے ملکوں میں رک جاتے ہیں، اس عمل کا اثر کمپنی یا کفیل پر پڑتا ہے۔ اس طرح کمپنی یا کفیل کا ویزا ضائع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کمپنی یا کفیل کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایگزٹ ری انٹری کے خلاف ورزی کے رجحان کے خاتمے اور کفیلوں اور کمپنیوں کو ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے ایک ایسا قانون بنایا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں وہ ایسا نہ کریں۔ ایسے افراد جو ایگزٹ ری انٹری ویزے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں سزا کے طور پر 3 سال کے لیے سعودی عرب میں نہیں آنے کی اجازت ہوتی، اور اس مدت میں وہ تمام لوگ وہ جو کہ چھٹی مکمل ہونے کے بعد 3 سال کنسیڈر کریں، اس کے بعد وہ دوسرے کسی ویزے پر آ سکتے ہیں۔ سعودی وزارت خوراک نے کہا ہے کہ وہ ادارے جو ملاوٹی غذا کا لین دین کرتے ہوئے پائے جائیں گے ان پر 1 لاکھ سے 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جائے گا۔ سعودی اخبارات کے مطابق ادارے نے کہا کہ ناجائز منافع خوری کی نیت سے غذائی اشیاء میں ملاوٹ کی جانے والی کی صورت میں ایسے تمام اداروں مالکان کو 10 سال تک قید ہو سکتی ہے، 10 ملین ریال تک کا جرمانہ کیا جائے گا۔
یا دونوں سزائیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب سعودی فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ 4 قسم کے صابن مارکیٹ میں موجود ہیں، ان میں بیکٹیریا کی مقدار حد سے زیادہ ہے، انہیں قطعاً استعمال کرنے سے گریز کیا جائے۔ سعودی وزارت خوراک نے مختلف صابن کے نمونے مقامی مارکیٹ سے حاصل کر کے چیک کیے۔ رپورٹ سے پتہ چلا صابن کی 4 قسمیں ایسی ہیں جس میں بیکٹیریا کی مقدار حد سے زیادہ ہے، یہ صارفین کی صحت کے لیے کافی نقصان دہ ہیں، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد بہت احتیاط برتیں، صابن مخصوص برانڈ کا ہی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے۔ سعودی وزارت تجارت کی جانب سے خبر سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب کے علاقے سکاکا میں عدالت نے وزارت تجارت کی خلاف ورزی کرنے پر سعودی شہری اور شامی شہری جو کہ غیر ملکی ہے ان پر 5,50,000 ریال کا جرمانہ کر دیا ہے۔ اس سعودی شہری نے اپنے غیر ملکی دوست کو اپنے نام سے کاروبار زرعی زمینوں کے لحاظ سے کرایا تھا۔ سعودی وزارت قانون کے مطابق سعودی شہریوں پر پابندی ہے کہ وہ اپنے نام سے کسی بھی غیر ملکی کو کاروبار نہ کرائیں، اور غیر ملکیوں کے لیے بھی یہ سختی سے قانون ہے کہ وہ اپنا کاروبار کسی سعودی شہری کے نام سے رجسٹرڈ نہ کروائیں۔ سعودی وزارت تجارت نے سکاکا عدالت کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد ان دونوں افراد کی تشہیر یعنی پبلسٹی انہی کے خرچوں پر مقامی اخبارات میں بھی کرا دی ہے۔ سعودی وزارت تجارت کا قانون ہے کہ سعودی عرب کے نام سے غیر ملکی کے کاروبار میں دونوں کی تشہیر فرقین کے خرچے پر کی جاتی ہے۔ وزارت تجارت کو رپورٹ ملی تھی کہ اس طرح سے کچھ افراد نے غیر ملکی افراد ہیں جو کہ سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں، مکمل چھاپہ مار کارروائی کی گئی۔ تمام ثبوت وہاں سے اکٹھے کرنے کے بعد ان دونوں افراد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ شامی شخص جو غیر ملکی ہے، چاہے وہ کوئی بھی غیر ملکی ہو جس پر ایسے سزا اور جرمانے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ سعودی شہری دوسرا کوئی بھی کاروبار سعودی عرب میں دوبارہ سے نہیں کر سکتا ہے۔